بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لیکچرز ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک بہانے کا ذکر۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں مشغول ہوتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کے آنسو جاری رہتے۔ اسی طرح جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، کبریائی ہے اور اپنی امت پر محبت اور شفقت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے انداز میں آپ کے آنسو نکلتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں اپنی امت مرحومہ کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے، اور اسی طرح جب کسی میت پر تشریف لے کے جاتے، جنازہ پڑھاتے وقت آپ کے مغفرت مانگتے جب اللہ پاک سے، تو اس وقت آنسو مبارک ماشاءاللہ سے نکلتے۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت امام المحدث شیخ عبدالرؤف منابی فرماتے ہیں کہ اس رونے میں غم کا رونا حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا شوق کا تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا تھا وہ محبت سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے اور اپنی امت سے محبت کی وجہ سے سرکار رویا کرتے تھے۔ مطلب امت سے محبت یہ ہے نا کہ ربی حبلی امتی کے مولا تو میری امت کو بخش دے، تو امت کی بخشش و مغفرت کے لیے سرکار آنسو بہایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن شقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی وجہ سے، بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کے جوش کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی چیز ہانڈی میں پکائی جا رہی ہو اور اس کو جب جوش دیا جا رہا ہو تو اس طرح آواز آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کی، گریہ وزاری کرنے کی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خوف کا اظہار اور کمال درجے کا خشوع و خضوع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کاملہ کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، اتنے زیادہ معجزات دیکھیں، تھوڑے سے معجزات ہوئے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ایسے معاملات فرماتے ہیں کہ جس میں ڈفرنس باقاعدہ محسوس ہو، اور آپ خود فرماتے ہیں، بار بار اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں نا کہ جیسے محمد عبدہ و رسولہ، کہ مجھے اپنا عبد ہونا، اپنے رب کا بندہ ہونا، عاجز بندہ ہونا وہ زیادہ پسند ہے، اور اس کے بعد پھر جو رسالت کا منصب ہے اس کا ذکر فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھی خدا کا تو نعوذ باللہ درجہ دینا شروع کر دیں۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ گریہ کرو،
اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم سے بہت زیادہ جانتا ہوں اور اس کے حضور میں تم سے زیادہ خوف رکھتا ہوں۔ مطلب دیکھیں جو چیزیں ہم نہیں جانتے سرکار فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں، ہر چیز سرکار جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اپنے امتیوں میں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کرام میں، اور گفتگو بھی فرماتے ہیں، تمام معاملات بھی زندگی کے جاری و ساری تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا اور آپ تو سب سے بہتر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، سب سے زیادہ فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دوسرے شخص سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ سامعین محترم اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تو آپ خود پڑھتے ہیں نا، اور ایک محبوب کا ذکر، محبوب کی باتیں سننا بھی پسند ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبوب سامنے ہو اس کو دیکھنا، اور ایک یہ ہوتا ہے محبوب سامنے نہ ہو لیکن اس کی باتیں، اس کی گفتگو کرنا بھی پسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو قرآن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کو پسند فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین آتے تھے، جب تشریف لاتے تھے تو سرکار ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ سامعین محترم اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور نماز شروع کی، اتنی دیر قیام فرمایا۔ اب یہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ بہت دیر آپ نے قیام فرمایا، پھر اسی طرح بہت دیر رکوع میں رہے، پھر بہت دیر تک سجدے میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ان میں موجود ہوں تو انہیں عذاب نہیں دے گا، اور اے میرے پروردگار آیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں انہیں عذاب نہیں ہوگا، اور ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ سامعین محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی، اٹھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، جب یہ گہنا جائیں تو فوراً اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ شمائل ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3 ہے۔ سامعین محترم اس میں بیان فرمایا جا رہا ہے، دیکھیں کہ جیسے آج کل بھی سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، تو لوگ تو خیر ہمارے آج کل کے دور میں تو لوگ کیمرے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے باہر نکل آتے ہیں لے کر، اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت مبارکہ دیکھا جائے تو آپ استغفار فرما رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کو ذرا جو ہے رواج دینا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو توہم پرستی ہوتی ہے نا کہ کسی کے مرنے کی وجہ سے ایسے ہو گیا یا کسی اور وجہ سے ایسے ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ استغفار سے دور ہوتا ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے دور ہوتا ہے۔ سامعین محترم اس دور میں جب کہ یہ حدیث پاک ہے نا، جب واقعہ پیش آیا تو اس دن سورج گرہن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، تو یہ بات مشہور ہو گئی کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تھا، تو اس لیے سورج گرہن ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہایت ہی شدت سے تردید فرمائی، ارشاد فرمایا جب چاند یا سورج گرہن ہو تو نماز پڑھو، استغفار کرو اور صدقہ دو۔ سامعین محترم استغفار پڑھنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن یا ایسے معاملات جب بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معاملات کرنے چاہیے، اور ہمارے کئی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم ایک اور حدیث پاک ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے ادب اور محبت سے بیٹھتے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں،
اور ہر ایک فرمان پر غور فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے کچھ بال مبارک سفید ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا میرے باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے بوڑھا کر دیا؟ انسان بوڑھا عام طور پر عمر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قربان جائیں امت کے غمخوار شافع روز محشر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ تکویر، سورہ شمس اور سورہ القاریہ نے بوڑھا کر دیا۔ تب ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک میں چند بال جو تھے وہ سفید ہو گئے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے 12 بال تھے، کہیں پہ 14 کا بھی ذکر آیا ہے، کہیں پہ 18 کا بھی ذکر آیا ہے۔ اندازہ کریں، ذرا غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر جو وائٹ بال تھے وہ بھی وہ گنا کرتے تھے، اندازہ کریں، اور ان کو اس کی تعداد کا بھی معلوم ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیں عموماً عام طور پہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تب بھی اس کے بال سفید ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی، پریشانی والی بات، کہ جس کی وجہ سے یہ جو سفید بال آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالکل سورہ ہود، سورہ تکویر۔ سامعین محترم، اس میں ہے کیا؟ سورہ شمس میں قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا، نبی کی تکذیب کی، ان پر عذاب نازل ہوا۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ جو ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو جو پہلی امتیں تھیں جب گناہ کرتے تھے تو ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوتا تھا، ہم پر ایسے عذاب نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے اس کی وجہ بھی بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے دیکھیں سورہ تکویر کا حضور نے ذکر فرمایا، اس میں کیا ہے؟ اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا، اس کی ہولناکیوں کا، جب سورج کا نور زائل ہو جائے گا، ستارے غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں کیا ذکر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور کیا اس سے کہتے ہیں انہیں مطلب برا بھلا کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے کفر کیا، نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، 3 سال تک وہاں بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ان کے پاس دعا کے لیے آئی، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا۔ قوت و اولاد والا، مطلب قوت دینے والا اور اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ سامعین محترم، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کثرت رزق اور اولاد جو ہے وہ اس کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے استغفار جو ہے وہ بہترین وظیفہ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اس کو پڑھا اور اپنی امت کو اس کا بتایا۔ پھر اسی طرح سورہ زلزال میں زلزلے آنے کا، عمارتوں کے ختم ہو جانے کا، ٹوٹ پھوٹ جانے کا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورہ قاریہ میں القاریۃ ما القاریہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، قاریہ قیامت کی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پروانے شعلے پر گرنے کی وقت منتشر ہوتے ہیں، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، ہلکی پھلکی سی اون ہوتی ہے جیسے، اور دیکھیں پہاڑ ایسے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ سامعین محترم، یہ وہ واقعات ہیں جب صحابہ کرام بھی سنا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ایسی چیزیں جو تھیں، وہ ایسی آیات جو تھیں وہ اسے قرآن پاک کی وہ نماز میں ادا کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تو بہت زیادہ روتے اور یہ دعا فرماتے کہ ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر انداز میں یہ بیان کیا گیا کہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آج امت کو، ہم سب کو ہدایت تو اللہ نے عطا فرما دی ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو بس اب اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے آنسوؤں والی جو ہے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا ہو، اور گریہ و زاری کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا ہو، جو قرآن پاک میں لکھا ہے کبھی بیٹھ کے اس کو پڑھیں، سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو یہ حضور کا صدقہ نہیں ہو رہا ہمارے اوپر عذاب، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سنتوں کو ادا کرنا ہے اور ان کو عام بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ جب آپ کے آنسو آتے ہیں نا تو آپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو اس میں محبت پیدا ہوتی ہے دوسروں کے لیے بھی، پھر انسان دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں دوسروں کے لیے بھی بانٹنے
بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو بھی ایسی گریہ وزاری اور ایسے آنسو جو ہے وہ جو اللہ کے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔